بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بیٹا آج ہم ایک نئے چیپٹر کے ساتھ اور ایک بہت بڑے اور عظیم شاعر کے ساتھ آپ کے سامنے نام لکھا ہوا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کے تعارف کے ساتھ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر نیا لیکچر لے کر آئے ہیں۔ غالب نے ایک خوبصورت شعر کہا تھا، میں اسی سے ابتدا کروں گا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ شہرِ آفاق شعر مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب کا ہے۔ اب مرزا غالب کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، یہ بتانے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی کاپی اور اپنے قلم لے کر بیٹھ جائیں، اور آپ کو مرزا غالب کے بارے میں انشاءاللہ اتنی ڈیٹیل بتا دی جائے گی کہ آپ اپنے ہاتھوں سے مرزا غالب پر ایک شخصی خاکہ لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ شخصی خاکے کی تعریف، اس کے لوازمات سارے آپ کو پہلے بتا دیے گئے ہیں۔ تو آئیں اب ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کے حالات زندگی کی طرف چلتے ہیں۔ اور بیٹا جو آپ کو ساتھ ساتھ آبجیکٹیو بتائے جائیں وہ آپ انڈر لائن اپنی بک کے اندر بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ تو آ جاتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کی پیدائش کی طرف۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ 27 دسمبر سن 1797 کو ہندوستان کے شہر آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آگرہ کی مشہور جو چیز ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ہاں، تاج محل جو شاہ جہان نے اپنی ملکہ کے لیے بنایا تھا وہ مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ تو 27 دسمبر 1797 کو مرزا اسد اللہ خان غالب پیدا ہوئے عبداللہ بیگ کے گھر۔ ان کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بیگ ہے، اور یہ عبداللہ بیگ ابھی غالب 5 سال کے ہی تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ الور کے مقام پر ایک جنگ کے اندر یہ فوت ہو گئے۔ تو 5 سال کی عمر میں جب والد کا انتقال ہو گیا تو یہ اپنے چچا نصر اللہ بیگ، ان کا نام کیا تھا؟ نصر اللہ بیگ کے ہاں چلے گئے۔ نصر اللہ بیگ کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ لا اولاد تھے، اس لیے انہوں نے غالب کی پرورش بڑے اچھے اور احسن انداز کے اندر کی۔ لیکن افسوس کہ 9 سال کے غالب تھے کہ چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب غالب وہاں سے اپنے ننیال چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اب مرزا اسد اللہ غالب کے جو بچپن ہے، بچپن مفلسی کے اندر، غربت کے اندر گزرا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب لڑکپن میں قدم رکھا ہی تھا تو غالب کی بہت جلدی شادی ہو گئی۔ اس پر اب ہم آتے ہیں۔ تعلیم، مولوی معظم علی جو پہلے استاد تھے ان کے، عربی کے اور فارسی کے، ٹھیک ہے۔ فارسی کے بارے میں غالب خود کہتے ہیں کہ میں نے ایک نئے مسلمان ہونے والے فارسی بولنے والے ایران کے ایک شخص عبدالصمد سے فارسی سیکھی۔ غالب فارسی کے بھی شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ مولوی معظم علی سے حاصل کی، اور مولوی معظم علی کو ابتدائی عمر میں ہی، بچپن ہی میں غالب نے اپنی ایک غزل پیش کی تو مولوی معظم علی بہت ناراض ہوئے۔ لیکن جب غالب نے اپنی اس شاعری کی اسناد بڑے بڑے شعراء کی دلیلوں سے دی تو اس کے بعد مولوی معظم علی بہت زیادہ متاثر ہوئے اور بہت زیادہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ اب شاعری، تو غالب نے شاعری کا آغاز 11 سال کی عمر میں کر لیا تھا، اور 20 سال کی عمر کو جب غالب پہنچے تو اس وقت ہندوستان کے بڑے شعراء میں غالب کا شمار ہوتا تھا۔ غالب کا شمار اس وقت بڑے شعراء میں ہونے لگا جب 20 سال کو پہنچے، اور 20 سال کی عمر تک پہنچتے تک غالب نے اپنا ایک دیوان مکمل کر لیا تھا۔
کم از کم 3000 اشعار جس میں ہوتے ہیں، تو غالب نے اس وقت تک 3000 سے زیادہ اشعار لکھ لیے تھے۔ اب یہ تو غالب نے شاعری کا آغاز 11 سال کی عمر میں کیا، یہ بھی آبجیکٹو ہے۔ والد کا نام عبداللہ بیگ، یہ بھی آبجیکٹو ہے۔ آگرہ میں پیدا ہوئے، چچا کا نام نصر اللہ بیگ، یہ بھی آبجیکٹو ہے۔ اب غالب کی شادی کب ہوئی؟ غالب کی شادی 10 اگست سن 1810 کو ہوئی۔ 10 اگست سن 1810 کو ہوئی۔ اس وقت غالب کی عمر کیا تھی؟ صرف 13 سال کی عمر میں غالب کی شادی ہوئی۔ بیگم کا نام امراؤ بیگم ہے۔ بیگم کا نام کیا ہے جی؟ امراؤ بیگم ہے۔ اور ان کے سسر جو تھے وہ الہی بخش تھے۔ الہی بخش خود بھی بہت اچھے شاعر تھے، خود بھی بہت اچھے شاعر تھے، اور ان کا اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ تھا۔ اب حالات گھر کے ٹھیک نہیں تھے، اور ویسے بھی ہندوستان کے حالات اس وقت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ وہ عرصہ ہے جب انگریز 1803 میں تقریباً پورے بر صغیر پر قابض ہو چکا تھا۔ صرف برائے نام حکومت جو ہے وہ دلی کے شاہی قلعے میں بہادر شاہ ظفر کی رہ چکی تھی۔ اب حالات ویسے ملک کے بھی ٹھیک نہیں، اور غالب کے گھر کے حالات تو ٹھیک تھے ہی نہیں۔ اس لیے ایک مرتبہ الہی بخش صاحب نے دلی کا جو شاہی قلعہ ہے اس میں اکثر شعراء کی مجلسیں ہوتی تھی، کسی نہ کسی طریقے سے غالب کے لیے وہاں سے یہ دعوت نامہ لے کر آ گئے کہ بھئی تم بھی چلے جاؤ وہاں پہ اپنی غزلیں سناؤ۔ اب جب غالب وہاں پر گئے تو مراد یہ تھی کہ وہاں پر جائیں گے تو کچھ نہ کچھ انہیں مل جائے گا۔ تو غالب جب وہاں پر گئے تو غالب نے اپنی وہ نظم وہ غزل جو آج دنیا ایک ضرب المثل کے طور پر پڑھتی ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، یہ غزل جب پڑھی تو بہت سارے شعراء جن میں شیخ ابراہیم ذوق جو اس وقت بہادر شاہ ظفر کے استاد مانے جاتے تھے، انہوں نے بھی طنز کیا اور باقی لوگوں نے بھی طنز کیا۔ غالب آدھی محفل میں سے اٹھ کر نکل کر آ گئے، کیونکہ غالب اپنے نام کا ایک ہی پیدا ہوا ہے ہندوستان میں، وہ کسی کی بات تو مانتے نہیں تھے۔ اٹھ کر واپس آ گئے اور بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے، لیکن ان کے ایک دوست نے ان کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی۔ ابتدائی شاعری جو غالب کی تھی وہ لوگ سمجھتے نہیں تھے، اور غالب نے خود بھی کہا تھا کہ میری شاعری کو اب لوگ نہیں سمجھتے، لیکن آنے والی نسلیں میری شاعری کو سمجھیں گی۔ اور آج ہم غالب پر پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور غالب کی غزلوں کو اور ان کی شاعری کو، ان کے اشعار کو اٹھا کر مطالعہ بھی کیا جاتا ہے، اور اس کو سلیبس کا حصہ بھی بنا دیا گیا ہے۔ ابتدا میں غالب کی شاعری لوگ سمجھتے نہیں تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی بنے۔ یہ آخری پوائنٹ جو ہے یہ میں بعد میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ پھر جب غالب دل برداشتہ ہو کر اپنے شاہی قلعے سے واپس آ گئے دلی کے، تو اس وقت ان کے ایک دوست تھے جو پبلشر تھے، کتابوں کو چھاپا کرتے تھے، انہوں نے غالب کی دل جوئی کی، انہیں حوصلہ دیا کہ بھئی آپ بڑے شاعر ہیں، آپ لوگوں کی باتوں سے متاثر نہ ہوں۔ تو غالب کی دل جوئی کرنے کی وجہ سے غالب نے انہیں اپنا کلام دینا شروع کر دیا، اور انہوں نے چھاپنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ غالب رستے سے گزر رہے تھے تو ایک فقیر گا رہا تھا۔ کیا گا رہا تھا؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اب یہ جب فقیر گا رہا تھا، غالب بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا، یار فقیر کو میری غزل کیسے یاد ہو گئی۔ اب یہ جا رہے تھے کہ اتنے میں انہیں اپنے دوست کی دکان جو نیچے بنی ہوئی تھی اس کے اوپر ایک طوائف کا گھر تھا، اور وہ گانا گا رہی تھی جیسے طوائفیں گاتی ہیں، اور وہ شعر پڑھ رہی تھی کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ جب غالب نے یہ سنا کہ رستے میں فقیر بھی گا رہا ہے اور یہاں پر ایک گانا گانے والی بھی گا رہی ہے اور کلام غالب کا ہی ہے، یہ اپنے جو دوست کی دکان پر چلے گئے اور اس سے کہا کہ وہ شاعر جسے فقیر بھی گا رہا ہو اور گانا گانے والے بھی گا رہے ہوں، اب ہندوستان کی فضا، ہندوستان کی ہوا اور ہندوستان کے شاعر اس کو مشہور ہونے سے نہیں روک سکتے۔ اور اس کے بعد غالب مشہور ہونا شروع ہو گئے۔
شیخ ابراہیم ذوق سے ان کے تعلقات کچھ اچھے نہیں تھے، جیسے اکثر شعراء میں چپکلش چلتی رہتی ہے، رنجش چلتی رہتی ہے۔ شیخ ابراہیم ذوق یہ بادشاہ کے استاد سے، کون سے بادشاہ کے؟ بہادر شاہ ظفر، جو مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ ہیں، ان کے استاد تھے۔ ایک مرتبہ رستے سے گزر رہے تھے کہ غالب اپنے گھر کے پاس گلی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی سواری جب گزر رہی تھی تو بادشاہ کا استاد ہے تو سواری بھی زبردست عالی شان تھی، ساتھ میں ان کے ملازم وغیرہ بھی تھے، دربان وغیرہ تھے۔ تو جب ان کی سواری گزر رہی تھی تو غالب نے ایک مصرع پڑھا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرا ہے اتراتا، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرا ہے اتراتا، یعنی بادشاہ کا ہم نشین ہم مجلس ہو چکا ہے تو اس پر اترا رہا ہے۔ شیخ ابراہیم ذوق کو بہت برا لگا۔ یہ جب چلے گئے قلعے کے اندر مشاعرہ ہوا تو انہوں نے ایک دعوت نامہ غالب کو بھی بھیج دیا، اور غالب کو دعوت نامہ اس لیے بھیجا تھا کہ یہ آ جائیں تو میں ان سے پوچھوں گا کہ میرے اوپر یہ مصرع کیوں انہوں نے کہا ہے۔ جب غالب چلے گئے، مشاعرہ شروع ہوا تو اس وقت کے اعتبار سے شیخ ابراہیم ذوق نے کہا کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرا ہے اتراتا، یہ آپ نے کیوں کہا ہے؟ تو غالب نے کہا بھئی یہ میری غزل کا مطلع ہے، یہ میری غزل کا شعر ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، اگر آپ کی غزل کا شعر ہے تو آپ اس کا دوسرا مصرع پڑھیں۔ تو اس وقت غالب نے کہا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرا ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ غالب نے یہ ایک ہی شعر پڑھا تھا کہ ساری محفل جو ہے واہ واہ اور تعریف کے اندر لگ گئی، اور شیخ ابراہیم ذوق خاموش ہو گئے۔ اور اس کے بعد سے غالب کا عروج شروع ہوا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ غالب بہادر شاہ ظفر کے استاد بنے۔ جب شیخ ابراہیم ذوق کا انتقال ہو گیا تو یہ بادشاہ کے استاد بنے، اور بہادر شاہ ظفر ہندوستان کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ 2 گز زمیں بھی مل نہ سکی کوئے یار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن۔ یہ آپ نے 9th کلاس میں مکمل ان کی غزلیں پڑھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ بہادر شاہ ظفر کے استاد بنے تو بہادر شاہ ظفر نے انہیں 3 القابات سے نوازا، خطابات سے۔ خطاب، ٹھیک ہے جی، خطابات دیے تھے۔ اور خطاب کس کو کہتے ہیں؟ وہ اعزازی نام جو حکومت کی طرف سے کسی کو بھی دیا جاتا ہے۔ کون کون سے وہ نام تھے؟ ایک نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ۔ یہ 3 خطابات بہادر شاہ ظفر نے عطا کیے تھے مرزا اسد اللہ خان غالب کو۔ اب غالب کی جو نجی زندگی ہے بڑی پریشانی میں، تنگ دستی میں اور مفلسی میں گزری ہے، اور غالب بہت زیادہ ہنسمکھ شخص تھے، یہ نہیں کہ پریشانی ہی میں گزری۔ مومن خان مومن ہندوستان کے بہت بڑے شاعر، ٹھیک ہے جی، مومن خان مومن آپ نے نام سنا ہوگا، ہندوستان کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ ان کا شعر آفاق شعر ہے۔ تو مومن خان مومن بہت اچھے دوست تھے۔ ایک مرتبہ غالب کے پاس آ کر بیٹھے ہوئے تھے، غالب آم کھا رہے تھے۔ اب آم کھاتے ہوئے مومن خان مومن صاحب سے کہا کہ بھئی آم کھاؤ گے؟ تو مومن خان مومن نے کہا نہیں، میں آم نہیں کھاتا، آم مجھے پسند نہیں ہے۔ غالب نے بڑی حیرت سے پوچھا آپ کو آم پسند نہیں ہے؟ آم تو سب کھاتے ہیں۔ اتنے میں پاس سے ایک گدھا گزر رہا تھا، مومن خان مومن نے ازروئے مزاح، ٹھیک ہے، ایک آم اٹھایا اور گدھے کے منہ کے آگے پکڑ لیا۔ اب گدھے نے آگے سے منہ ادھر گھما دیا، پھیر دیا، تو مومن خان مومن نے مصرع کہا کہ دیکھو غالب، گدھے بھی آم نہیں کھاتے، گدھے بھی آم نہیں کھاتے۔ تو غالب نے مسکرا کر کہا تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ گدھے آم نہیں کھاتے، اور مومن خان مومن مسکرانے لگے۔ تو غالب جو ہیں وہ اپنی زندگی میں ہنسی مزاح بھی کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ ہنسمکھ شخص تھے، لیکن ان کی زندگی میں اتنی تلخیاں اور اتنی زیادہ مصائب آئے ہوئے تھے کہ وہ بیچارے بہت زیادہ ان کی شاعری میں بعض اوقات پریشانی نظر آتی ہے۔ جیسے 5 سال کی عمر میں عبداللہ بیگ جو والد تھے ان کے انتقال ہو گیا۔ 9 سال کی عمر میں
ان کے چچا کا انتقال ہو گیا، اور ایک ان کے بھائی تھے یوسف ان کا نام تھا، جوانی میں پاگل ہو گئے، پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ خود دیکھیں، جوانی میں بھائی پاگل ہو گیا، جوان بھائی، اور اس کے بعد وہ انتقال کر گئے، اور ان کی کوئی بھی اولاد زندہ نہ رہی۔ 7 بچے ہوئے، لیکن 7 کے 7 نوعمری میں بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر بھانجوں کے بچوں کو انہوں نے پالنا شروع کیا، بہن کے جو بچے ہوتے ہیں بانجوں کو یا ان کے بچوں کو انہوں نے پالنا شروع کیا، وہ بھی فوت ہوتے گئے۔ تو غالب کی زندگی کے اندر پریشانیاں اور مصائب بھی بہت زیادہ تھے۔ پھر غالب کا انتقال جو ہے وہ 15 فروری سن 1869 کو ہوا، اور نظام الدین اولیاء کے مزار کا جو صحن ہے وہاں پر مرزا اسد اللہ خان غالب کو سپرد خاک کیا گیا۔ تو یہ عظیم شاعر جو ہے، جن کے شعر جو ہیں وہ شہر آفاق ہیں اور ضرب المثل کے طور پر بھی بولے جاتے ہیں، جیسے میں نے ایک شعر پڑھا: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، اور نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اس طریقے سے غالب کا ایک اور شعر میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں کہ غالب برا نہ مان کہ واعظ برا کہے، غالب برا نہ مان کہ واعظ برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے۔ غالب بہت عظیم المرتبت شاعر تھے، اور صدیوں بعد ایسے شاعر پیدا ہوتے ہیں، اور شاید غالب کا ہم مثل شاعر پیدا ہی نہ ہو۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی بک کی طرف کہ بک میں ہمارے مصنف نے کس طریقے سے غالب کا انٹروڈکشن پیش کیا ہے۔ اب بیٹا بک کے اندر بھی جو آبجیکٹیو ہیں وہ آپ نے ساتھ ساتھ انڈر لائن کرنے ہیں، اور جو چیز میں نے لکھی ہے بک کے اوپر وہ ساتھ ساتھ آپ نے لکھنی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، ٹھیک ہے۔ یہ غالب جو ہے یہ تخلص ہے، یہ آپ کو بتایا گیا تھا پہلے بھی۔ ولادت 27 دسمبر میں نے لکھا ہے، تو آپ بھی لکھ لیں اور اس کے بعد اس کو انڈر لائن کر لیں۔ وفات 1869 لکھی ہوئی ہے، اور آگے میں نے 15 فروری لکھ لی ہے، تو یہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ نام اسد اللہ خان، اور غالب تخلص تھا۔ غالب کیا تھا؟ تخلص تھا۔ تخلص کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے، ہاں بالکل، جو قلمی نام شاعر استعمال کرتا ہے۔ وہ اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ اکبر آباد آگرہ کا ایک ایریا ہے، ایک علاقہ ہے، وہاں پر پیدا ہوئے۔ والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ عبداللہ بیگ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، یہ آپ کا آبجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے جی۔ والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ آباء و اجداد کا پیشہ، آباء و اجداد باپ دادا کا پیشہ سپاہ گری تھا۔ سپاہ گری، سپاہ گری کہتے ہیں سپاہی کا پیشہ۔ سپاہ گری کس کو کہتے ہیں؟ سپاہی کا پیشہ۔ ساتھ ساتھ معنی لکھتے جائیں۔ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، آپ کو بتا دیا تھا کہ 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ پھر چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی، جو 9 سال میں خود بھی وفات پا گئے، اور ان کے والد آلور کے مقام پر ایک جنگ کے دوران وفات پا چکے تھے، ٹھیک ہے۔ والد کی وفات کے بعد ان کی سرپرستی نانا نے کی۔ یہاں پر بک والے نے تھوڑا شارٹ کٹ کر لیا ہے، اس لیے آپ کو میں نے بتا دیا کہ پہلے چچا نے کی، پھر 9 سال کے بعد نانا نے سرپرستی کی۔ سرپرستی کے اوپر میں نے لکھے نگہبانی، ٹھیک ہے، پرورش جس کو آپ کہتے ہیں۔ غالب کی زندگی کا زیادہ عرصہ دہلی میں گزرا، پھر وہاں سے غالب دہلی آ چکے تھے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے سفر کیے ہیں غالب نے۔ غالب نے 1857 کی جنگ آزادی کے نتیجے میں دہلی میں تباہی کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ دہلی کے تباہی کے مناظر، مناظر کس کی جمع ہے جی؟ ہاں بالکل، منظر کی جمع ہے۔ یہ کس کی جمع ہے جی؟ منظر کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ غالب کی آمدنی اگرچہ آمدنی ہم یہاں پر تنخواہ مراد لیں گے، جو ان کی انکم تھی، اگرچہ اس دور کے لحاظ سے معقول تھی، معقول مناسب تھی، میں نے اوپر معنی لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ معقول تھی، مناسب تھی، مگر اپنی شاہ خرچی کس کو کہتے ہیں جی؟ فضول خرچی کو، فضول خرچی کی وجہ سے اکثر مقروض رہتے تھے۔ اکثر کیا ہے جی؟ مقروض رہتے تھے،
قرض دار رہتے تھے. غالب میاں اکثر مقروض لیتے تھے کیونکہ جتنی ان کی انکم تھی، جتنی آمدنی تھی، اس سے زیادہ خرچہ کر لیتے تھے، اس لیے وہ مقروض رہتے تھے. اور آخری عمر میں تو پھر ان کا وظیفہ بھی بند ہو گیا، کچھ بھی نہیں تھا تو زیادہ پھر ان کی قسمہ پرسی کے اندر زندگی گزری ہے. غالب اردو شاعری کے لیے باعث فخر ہیں. باعث وجہ یعنی فخر کی وجہ ہیں. انہوں نے اردو شاعری کو بیان کا ایک نیا انداز دیا، نیا انداز، نیا طریقہ دیا. ٹھیک ہے جی. دیوان غالب اردو شاعری میں ایک نئے طرز کس کو کہتے ہیں جی؟ طریقے کو. طرز احساس کا حامل مجموعہ ہے. مجموعہ، ٹھیک ہے جی، جمع کیا گیا ہے جس میں بہت سارے اشعار کو اس کا مجموعہ ہے. وہ ایک مشکل پسند شاعر ہیں. مشکل پسند. غالب کی شاعری دقیق ہے اور عمیق ہے، مشکل ہے، آسانی سے سمجھ نہیں آتی ہے. ان کا انداز منفرد کہتے ہیں جدا کو، الگ، ڈیفرنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، اور دوسرے تمام شعراء سے. شعراء کس کی جمع ہے جی؟ ہاں، شاعر کی جمع شعراء آتی ہے. شعراء سے ممتاز ہے. ممتاز بلند کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے کلام کی نمایاں خاصیت کو کہتے ہیں ایجاز و اختصار ہے. ایجاز و اختصار کا معنی کیا ہے؟ یہ کون سا مرکب ہے؟ ہاں، یہ مرکب عطفی ہی ہے بھائی. ایجاز و اختصار کا معنی ہے مختصر کرنا، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں کوزے میں سمندر کو بند کرنا یا کوزے میں دریا کو بند کرنا. یعنی غالب چند الفاظ کے اندر بہت بڑی بات کہہ جاتے ہیں جو لوگ پوری غزل میں نہیں کہہ سکتے. تو ان کے کلام کی نمایاں خصوصیت یہ ہے وہ اپنے غم دل کون سا مرکب ہے جی؟ مرکب اضافی ہے. دل کا غم، ٹھیک ہے، کا کی کیا آ رہا ہے؟ وہ اپنے غم دل کو ظرافت کے پردے میں چھپا لیتے ہیں. ظرافت کس کو کہتے ہیں جی؟ خوش طبعی کو، خوش مزاجی کو. ٹھیک ہے. جیسے ہنستے ہوئے وہ اپنے غم کو چھپا لیتے ہیں. آنسوں میں مسکرانا ان کی خاص خوبی ہے. کیا خاص خوبی ہے جی؟ آنسوں میں مسکرانا. یہ بھی آبجیکٹیو آ سکتا ہے کہ آنسوں میں مسکرانا کس کی خاص خوبی ہے؟ یہ غالب کی ہے. ٹھیک ہے. ان کے کلام میں سوز و گداز کی ایک لطیف سی کیفیت پائی جاتی ہے. سوز و گداز، رنج و الم، جس کو آپ کہتے ہیں دکھ درد کی ایک لطیف ہلکی سی، ٹھیک ہے، ہلکی سی کیفیت پائی جاتی ہے. ان کا سوز، ان کا درد انسانی زندگی کا حقیقی درد ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا. آپ کو میں نے ان کے انٹروڈکشن میں جو بتا دیا کہ بہت زیادہ غم دیکھے انہوں نے زندگی میں. انہوں نے جدت طبع، ٹھیک ہے جی، جدت طبع کہتے ہیں نئے ذوق، نئے شوق. ندرت خیال، ندرت خیال کہتے ہیں کہ انوکھا پن یا انوکھا خیال. ٹھیک ہے جی. فلسفیانہ سوچ، یہ ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں. ٹھیک ہے. جدت طبع، ندرت خیال، فلسفیانہ سوچ اور ہمگیر شخصیت کے بنا وجہ پر اردو شاعری کو اس طرح نکھارا سنوارا ہے یا خوبصورت کیا ہے کہ آنے والے شاعروں کو اپنی انفرادیت، یہاں پر انفرادیت کے معنی ہم کریں گے مقام، مرتبہ. ٹھیک ہے جی. انفرادیت قائم کرنا مشکل ہو گیا. انفرادیت قائم کرنا، اب آنے والے شاعر یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کس طریقے سے شاعری کریں گے، کیونکہ غالب کی اتنی عظیم شاعری ان کے سامنے مثال کے طور پر موجود تھی. ان کی شاعری اسالیب اور مضامین کے اعتبار سے، اسالیب اسلوب کی جمع ہے. ٹھیک ہے. طریقے کو کہتے ہیں، طرز کو کہتے ہیں. اور مضامین کس کی جمع ہے؟ ہاں، مضمون کے اعتبار سے رنگا رگ ہے. انہوں نے دل کی کیفیات اور تجربات کو، حالتوں کو کہتے ہیں اور دل کی کیفیات اور اپنے تجربات کو جس طرح غزل میں سمویا ہے وہ انہی کا حصہ ہے. یعنی یہ انہی کا خاصہ ہے کہ جس طریقے سے وہ شاعری کرتے ہیں اپنی. ان کے اشارے اور کنائے، ٹھیک ہے جی، کنائے بھی آپ کو پتہ ہے چھپا ہوا اشارہ یا پوشیدہ بات کو کہتے ہیں. ان کے اشارے اور کنائے، ٹھیک ہے جی، شعر کا لطف بڑھاتے ہیں. لطف مزے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بیان کی شگفتگی اور صوفیانہ خیالات جو ہیں، تصوف کی باتیں بھی غالب کرتے ہیں. خیالات کے اظہار میں بے تکلفی کہتے ہیں بلا جھجک کوئی بات کہہ دینا بغیر کسی بناوٹ کے. بے تکلفی نے ان کے کلام کے شعری حسن، ٹھیک ہے، حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، میں اضافہ کیا ہے. ان کی شاعری اسی طرح صد رنگ ہے. صد فارسی زبان کا لفظ ہے
معنی 100 یعنی بہت زیادہ رنگوں والی ہے، رنگین ہے، جس طرح ان کے دل کی حسرتیں ہیں. جسے غالب کہتے ہیں نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. خواہشیں بھی بہت ہیں اور ان کی شاعری صد رنگ بھی ہے. وہ 15 فروری سن 1869 کو انتقال کر گئے اور دہلی کی بستی نظام میں دفن ہوئے. نظام الدین اولیاء کے دربار کا جو صحن ہے وہاں پر وہ دفن ہوئے ہیں. تو بیٹا آج کا جو سبق ہے وہ ہم نے پڑھ لیا، اور اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں اپنے آخری اسٹیپ کی طرف. اپنے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے. مرزا اسد اللہ خان آج کے ہماری شخصیت ہیں، شاعر ہیں. 15 دسمبر سن 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے. والد کا نام عبداللہ بیگ، چچا کا نام نصر اللہ بیگ. اساتذہ جو ہیں مولوی معظم علی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی. عبدالصمد جو نو مسلم ہیں ان سے انہوں نے فارسی سیکھی. آغاز شاعری کا 11 سال کی عمر میں کیا. پہلا دیوان 20 سال کی عمر میں مکمل ہو چکا تھا. اس کے بعد شادی ان کی 10 اگست سن 1810 کو ہو گئی. بیگم کا نام امراؤ بیگم اور الہی بخش ان کے سسر کا نام تھا. وفات 15 فروری سن 1869 نظام الدین اولیاء کے دربار کے پاس وہ دفن ہو گئے. بیٹا آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ جتنے بھی آبجیکٹیو آپ کو بتائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے لکھ لینے ہیں، اور ساتھ ہی جو شعر میں نے غالب کے پڑھے ہیں، اور خاص طور پر ایک شعر میں نے پڑھا ہے کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بڑے بے آبرو، وہاں پر بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، وہ لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور یہ آپ نے پھر اس کے بعد جو ٹائم آپ کو دیا گیا ہے، جو دن دیا گیا ہے، اس کے اندر آپ نے کالج کے اندر لا کر سبمٹ بھی کرنا ہے، اور ویڈیو کو دیکھ کر اس کے سارے پوائنٹس کو اپنے پاس لکھ بھی لینا ہے. امید ہے کہ آج کا سبق بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھا، آپ نے انجوائے کیا ہوگا. کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.